اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تھوڑے اپنا دماغ کو ریفریش کر لیجئے، کیونکہ آج ہمارا 2 دنوں کے بعد ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ جنگ کی باتیں پڑھ رہے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہم کو ٹپس دیں زندگی گزارنے کی بھی، کریکٹر وائز بھی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 155 کو تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا لے جاؤں گی اس پر، کہ اللہ نے فرمایا کہ جب کسی سے کوئی نیک کام نہیں ہوتا اور نیک کام سے اس کی کسی طرح وہ پھسل جاتا ہے یا نیک کام سے وہ منہ موڑ لیتا ہے، تو اس میں اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ افسوس کا مقام ہے، اور اس سے ضرور کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ شیطان نے اس کو پھسلا دیا اور اللہ اس سے ناراض ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ تو جب بھی مجھ سے اور آپ سے کوئی نیک کام نہ ہو، کوئی اچھا کام ہم نہ کر سکیں، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے کہاں غلطی کی، اور میں اللہ کی حدود کو میں نے کراس کیا کہ شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا اور اس نے مجھے اس چیز سے پھسلا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں وہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ وہ لوگ ان کے پاس گئے کہ اگر تم ہمارے پاس رہتے تو زندہ بھی ہوتے اور قتل بھی نہیں کیے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، بلکہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ ان کو بہت پیارا اجر دیں گے، اللہ مغفرت بھی دیں گے ان کو اور رحمت بھی دیں گے خاص اپنے پاس سے۔ وہ ان سب چیزوں سے بہتر ان کو عطا کریں گے جو وہ جمع کر رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں نہیں نکلے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بھی ہم کو ملا کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو وہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیں گے، اس لیے اس کو کوئی گھاٹے کا سودا نہ سمجھے، بلکہ یہ بہت ہی پیارا سودا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں نبی کے بارے میں، نبی کی سیرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں۔ یہ سیرت النبی ہم کو قرآن سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی نرم تھے، اور اگر آپ ان پر غلیظ ہوتے، یعنی آپ ان کے اوپر ایسے غلیظ القلب ہوتے، یعنی غصے والے، اس کو ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا، تو یہ سب آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ صحیح ہے، نبی ان کی ایسا نہیں ہے کہ نبی ان کو کچھ کہتے ہی نہیں تھے۔ لیڈر ایسا ہوتا ہے کہ غلطیوں کو پکڑتا بھی ہے، غلطیاں بتاتے بھی ہیں، ان کو ریئلائز بھی کرواتے ہیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے تھرو یہ ریئلائز کروایا ان کو۔ اللہ نے ان کو حکم دیا یہ ریئلائز کروانے کے لیے کہ آپ سے ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ خود اتر کر تو نہیں آئے تھے نا، لیکن نبی کے تھرو ان کو بتایا گیا، کیسے وحی کے تھرو ان کو بتایا گیا کہ یہ سب کچھ آپ نے غلط کیا ہے۔ ہم کو تو یہاں پر ایک وحی ملی کہ جس پر ان سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، انہوں نے یہ کیا، تو ان کو کیسے پتہ چلا؟ ان کو نبی نے بتایا کہ یہ غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں۔ اس میں کچھ لوگ بہت معافی کے طلبگار تھے، بہت ان کو دل سے افسوس تھا کہ ہم نے یہ حرکت کی ہے، اور کچھ لوگ بہت اکڑے ہوئے تھے اپنی غلطیوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے، جن کے لیے اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ یہ لوگ واقعی اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، اور آپ ان کو دوبارہ سے اپنی مشاورت میں شامل کر لیجئے، کیونکہ نبی جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو اپنے لوگوں سے مشاورت کرتے تھے، اور یہی لیڈر کا طریقہ ہوتا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں، یہی وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جن سے آپ کے جو نیچے ہوتے ہیں ان لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے جب آپ ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کرنا وہی ہے، بعد میں جو سب کا مشورہ سن کے جو ٹھیک لگے لیڈر کو وہی اس کا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اسی لیے لیڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی علم کی بنا پر پرکھا ہے۔ جو یہاں پر تو خاص کر کے نبی چنے گئے ہیں، وہ خاص اپنی بہادری کی وجہ سے، اپنی انٹیلیجنسی کی وجہ سے، اپنی بہت ہی ایمانداری کی وجہ سے، اللہ سے محبت کی وجہ سے، ڈیڈیکیشن کی وجہ سے چنا گیا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے پہلے ان کو ان کی غلطی ریئلائز کرائی گئی، ان کو بتایا گیا کہ کیا ان سے غلطی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کے ساتھ، نبی تو ویسے ہی سافٹ ہارٹ تھے، معاف بھی کر دیتے تھے، اور دوبارہ پھر ان غلطیوں کا ذکر نہیں کرنا، اور ان کو پھر سے اپنی مشاورت میں شامل کرنا ہے، یعنی ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، کیونکہ یہ واقعی شرمندہ تھے۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب وہ آپ ارادہ کر لیں کسی چیز کا تو توکل علی اللہ،
یعنی ان سب سے آپ سنیے، ان سب کو مشاورہ بھی کیجیے، لیکن پھر جو آپ کو سمجھ آئے وہ آپ فیصلہ کیجیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ بچوں کو بھی گھر کے کوئی ایسے چیزیں آپ کرنے جا رہے ہو تو ضرور ان سے مشورہ کریں، لیکن کیجیے وہی، کیونکہ بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ لیکن آپ کی جو عقل کہہ رہی ہے وہ آپ فیصلہ کرو، نرم دل کے ساتھ سب کو سن کے۔ ہو سکتا ہے ان کی بات آپ کو دل پہ بھی لگے، لیکن آپ کرو وہی جو آپ نے جس کا ارادہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں متوکلین کو، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی آپ ارادہ کیا ہے، آپ ارادہ کیجئے، اللہ پر پھر توکل کریں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتے بھی ہیں کہ ارادہ آپ کرو اور پھر توکل اللہ پہ کرنا چاہیے۔ یہ مجھے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ اس کو پورا کر لوں گی، یہ ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ چیز کا ارادہ کیا ہے، آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ بہترین فیصلہ کریں گے۔ ہر کام میں یہی کرنا چاہیے، زندگی کے ہر کام میں۔ اور دیکھیں نبی کی سیرت کیا ملی کہ وہ نرم تھے، وہ لوگوں کو ان کی غلطی ریئلائز کرواتے تھے ایز اے لیڈر، اور پھر جب وہ شرمندہ ہوتے تھے اپنی غلطیوں کو دیکھ لیتے تھے، سدھار لیتے تھے، تو ان کو پھر شامل بھی کرتے تھے اپنی ٹیم میں، اور دوبارہ کبھی ان کو یہ محسوس نہیں کرواتے تھے کہ انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نبی جو تھے وہ عزم کرتے تھے، چیزوں کا عزم، یعنی واقعی ان کے گولز تھے، ان کے لیے ایک عزم کرتے تھے، ارادہ کرتے تھے، اور پھر اللہ پر توکل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اگر تمہاری مدد کریں گے نا تو ہی تم غالب رہو گے۔ اور اللہ مدد کب کرتے ہیں، اس کا بھی ہم کو مل گیا پیچھے سے وظیفہ، کہ جب آپ اللہ کے اصولوں پر قائم رہو گے، جب آپ اللہ کی باتوں پر قائم رہو گے کہ اللہ نے جو حدود بنائی ہیں اس کو کراس نہیں کرو گے، تو اللہ بھی مدد کرتے رہیں گے۔ اور جب آپ اس کو حدود کو چھوڑ دو گے تو اللہ بھی آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ اور اللہ پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ حق چھپائیں، یعنی نبی کی ایک اور سیرت ہم کو ملی، لیڈر کی ایک اور سیرت ہم کو ملی کہ وہ کبھی حق نہیں چھپاتے تھے، وہ کبھی صحیح بات نہیں چھپاتے تھے، وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور کھل کے لوگوں کے سامنے چیزوں کو لاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آگے جا کے ہم کو بات ملی، دو لوگوں کی باتیں اللہ نے بتائیں کہ کون وہ شخص جو اللہ کی رضا چاہتا ہو، اس کی اتباع کرتا ہو، اور کون جو اللہ کے غضب میں آ گیا ہو۔ دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ اور جو اللہ کے غضب میں آیا اس کا ٹھکانہ آ گیا اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ نے آج جو ہم آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 164، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی ایک اور سیرت ہم کو بتائی کہ لقد من اللہ، البتہ یقیناً احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین، مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب اٹھایا ان میں ایک رسول، من انفسہم، انہی کی اپنی جانوں میں سے۔ یعنی اتنے پیارے نبی کو، اتنے پیارے بندے کو جب اللہ نے چنا، اور یہ کوئی الگ سے نہیں تھے، انہی لوگوں میں سے اللہ خاص بتا رہے ہیں کہ ان کی اپنی جانوں میں سے ان جیسے ہی تھے، یعنی ان جیسے، یعنی جب وہ کوئی عمل کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی یہ آدمی ہے، یہ تھوڑی آدمی ہے، یہ تو کر سکتے ہیں، ہم تھوڑی کر سکتے ہیں، انہی میں سے۔ اور ایک جب ہم جیسا ہی کوئی انسان عام فہم الفاظ میں ہم سے بات کرتا ہے نا، تو ہم کو بہت ایزیلی سمجھ آ جاتا ہے۔ ہم میں اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا یہ سب ہوتا ہے نا، تو ہم اس سے ریلیٹ کر پاتے ہیں، ہم کو اس کی باتیں سمجھ آتی ہیں، ہم کو وہ سمجھ آ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو نبی ان میں ہی رہے تھے، ان میں ہی بڑے ہوئے تھے، ان میں ہی چلتے پھرتے تھے، تو ان کی باتیں، ان کے الفاظ ان کو سمجھ آ رہے تھے۔ تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان تھا کہ انہی میں سے نبی بنایا، اور نبی وہ چنے جو بہت ہی بہترین کردار کے تھے اس زمانے میں، اللہ سے بے پناہ پیار کرنے والے، ان میں ٹیلنٹ بہت تھا لوگوں کو آسانی سے سمجھانے کا۔ یتلو، وہ تلاوت کرتے تھے، علیہم، ان پر، آیاتی، ان کی آیتیں، ویزکیہم، اور وہ پاک کرتے تھے ان کو۔ تو وہ خود سے کوئی ان کے پاس ایسا کرشمہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو پاک کرتے تھے، وہ آیتیں جب لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے تو بندہ آٹومیٹکلی پاک ہو جاتا تھا۔ اور نبی کا تو سٹائل ایسا تھا، آج کی کوئی اچھا ٹیچر ہوتا ہے جب وہ ہم کو کوئی باتیں سناتا ہے تو ہمارے دل پہ لگتی ہیں، جو جب جس کا سنانے کا، جس کا سمجھانے کا سٹائل اچھا ہوتا ہے،
تو وہ ہمارے دلوں پہ لگتی ہیں وہ باتیں. تو آپ سوچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا اسٹائل ہوگا، اور نبیوں کا کیا اسٹائل ہوتا ہوگا کہ وہ انسان کے دل کو لگتا ہوگا. تو انسان خود اللہ کی آیتیں سن کے پیور ہوتا ہے. تو نبی کا اتنا پیارا اسٹائل تھا. جیسے ہم بھی شروع میں جب قرآن سنتے تھے، کوئی ہم کو بتاتا تھا، کسی کی بات ہم کو دل پہ لگتی تھی، اللہ کی آیتیں دل پہ لگتی تھی، ہم کہتے تھے ہاں یہ غلطی مجھ میں ہے اور میں یہ کرتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اب میں نہیں کروں گی. اسی طرح میں اور آپ نے بھی اپنے آپ کو صحیح کیا ہے. ابھی بھی بہت غلطیاں ہیں ہم میں، لیکن جتنا بھی صحیح کیا ہے وہ اسی طرح کیا ہے کہ قرآن سنتے سنتے کوئی اچھا مبلغ ہوتے، وہ ہم کو اتنے ایزی طریقے سے سمجھاتے تھے کہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے، اور ہمارے اندر پہ وہ چیزیں آتی ہیں، ہم اپنے اندر لاتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے انسان پاک ہوتا چلا جاتا ہے. کوئی کرشمہ نہیں ہوتا، کوئی دم نہیں کرتے کہ ان کو پاک کرتے ہوں. اگر دم کرتے ہوتے تو سارے ہی صحیح ہو جاتے، لیکن اس میں سے سلیم فطرت لوگ صحیح ہوئے. ٹھیک ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ سکھاتے تھے ان کو کتاب. لیکن تلاوت کرتے تھے آیتیں، کچھ بھی اپنی طرف سے چیزیں نہیں لاتے تھے. وہ تلاوت کرتے تھے ان پہ آیتیں، ایزیلی ان کو سمجھاتے تھے آیتیں، اور وہ پاک کرتے تھے ان کو، اور سکھاتے تھے ان کو کتاب. اپنا کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور حکمت، اللہ کی قرآن میں جو حکمت ہے، پھر اپنی طرف سے جیسے اگزامپلس ہم دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں، ہمارے ٹیچرز دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بہترین حکمتوں کے ساتھ سمجھاتے ہوں گے نا. تو اس طرح سمجھاتے تھے. وہ ان کانو، اور تھے وہ، من قبل، اس سے قبل، لفی ضلال مبین، البتہ واضح گمراہی میں تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ نبی نے ان کو صحیح کیا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے کتاب بھیجی، تاکہ ہم کو ایک رائٹ اور رانگ کا ٹریک تو مل گیا کہ کس راستے پر چلنا ہے، کون سا راستہ میرے اور آپ کے لیے صحیح ہے اور کون سا راستہ میرے اور آپ کے لیے غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ٹریک بتایا، قرآن بھیج کر ہم پر بہت انعام کیا ہے. اور آج تو آپ دیکھو کہ اتنی فتنے والی دنیا میں سب الگ الگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں میرے اور آپ کے پاس اتنا پیارا قرآن ہے، جس سے ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا، جس سے ہم فیصلے کر سکتے ہیں. اور قسم خدا کی کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں اور جب آیتیں پڑھتے ہیں، اس میں ہر دفعہ الگ قسم کی حکمتیں ملتی ہیں، الگ انڈرسٹینڈنگ سمجھ آتی ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس میرے اور آپ کے لیے اس کو بہت بہت اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے پیارا بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دیں، ہم کو اس میں سے بہترین حکمتیں سمجھنے والا بنائے. بہت سمجھ ملتی ہے. اور آپ سب ماشاءاللہ قرآن والے ہیں، آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ مجھے کچھ اور سمجھ آتا ہے، آپ مجھے کچھ اور بتاتی ہیں. ہم سب اس میں سے ڈفرینٹ قسم کی اگزامپلز لے لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر سب کچھ ہمارے عمل کے لیے، ہمارے کریکٹر کے لیے بہت بہترین ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور دیکھیں آگے کیا ہے، ولما، کیا جب بھی کبھی اصابتکم، پہنچتی ہے تم کو، مصیبت، کوئی مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، تو یقیناً پہنچ چکی ہے اس جیسی ہی، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پہنچ چکی ہے. وہ کہتے تھے قلتم ان ھذا، کہا تم نے کہاں سے آ گئی ہے، قل ہوا من عند انفسکم، یعنی جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یقیناً پہنچ چکی ہے اس جیسی تم سے پہلے بھی لوگوں کو. ہاں، بلکہ اس کا یوں ترجمہ بنے گا کہ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، یعنی کیا جب بھی تم پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یقیناً تم اس جیسی تکلیف پہنچا چکے ہو. اس کا یوں ترجمہ بنے گا کہ تم بھی تو اسی طرح کی تکلیف پہنچا چکے ہو پہلے لوگوں کو. قلتم ان ھذا، تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی یہ تکلیف، قل هو من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے آئی ہے. یہ دیکھیں دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے یہ بات کہ جب ان کو تکلیف پہنچی، انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، اللہ کے بارے میں انہوں نے برا گمان کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے دل میں بری باتیں تھیں. انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے تھے، ہمارے ہاتھ میں تھوڑی کچھ تھا. تو اللہ نے یہاں ان کو جواب دیا ہے کہ
جو بھی مصیبت آئی ہے نا تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے آئی ہے، تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اسی لیے انہی آیت کی وجہ سے ہم نے جو سمجھا اپنے لیے بھی کہ جب بھی میرے اور آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھنا یہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے آئی ہے۔ دیکھیں کبھی کبھار کوئی چیز ہم جیتنے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار کوئی بس ہم کو ایسا ہوتا ہے یہ ہو گیا میرا کام اور نہیں ہوتا، تو یاد رکھنا یہ ہماری کسی گناہ کی وجہ سے، ہم نے کوئی اللہ کی حدود کو کراس کیا ہے نا جس کی وجہ سے یہ آتی ہے۔ کیونکہ جب ہمیں خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں نا تو ہم ریئلائز نہیں کر پاتے کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں جب ترقی مل رہی ہوتی ہے، ہمیں جب سب کچھ مل رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ بھئی واہ، میں تو بہت اچھا ہوں جس کی وجہ سے، میں بہت اچھا کام کرتا ہوں، میں بہت اچھا پڑھتی ہوں، میں نے بہت اپنی لائف اسٹائل بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ چلائی ہے، اس لیے میرے بچے ہی ہوں، میرا یہ وہ، میرا فلانا یہ، جو ہم سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت کریڈٹ اللہ کی ذات کو دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی ویلیو نہیں ہے میری، لیکن آپ کی بہت رحمت ہے کہ آپ نے مجھے اتنا اچھا رکھا ہوا ہے۔ ہر پل یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے مجھے بہت اچھا رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ میں بالکل اس قابل نہیں ہوں، اگر آپ مجھ سے ناراض ہو کے یہ دے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو مجھے آپ کی ناراضگی کا کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے ریئلائز کرا دیجئے میں کہاں غلط ہوں، میں معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، اور آپ کی بہت رحمت ہے مجھ پر۔ اور جب مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے، یہ اس نے مجھ سے فلاں کر دیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، یہ اس کی نظر لگ گئی، اس کا حسد کھا گیا، یہ ہماری فطرت ہے، استغفر اللہ۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سکھا رہے ہیں کہ رحمت ہمیشہ اللہ کے پاس سے ہوتی ہے، اور یہ جو مشکل آئی ہے نا یہ میری اور آپ کی غلطی کی وجہ سے آتی ہے، اس لیے فوراً یونس علیہ السلام کی طرح معافی مانگنی چاہیے۔ بہت دفعہ میں آپ کو ان کا سکھا چکی ہوں، سمجھا چکی ہوں کہ انہوں نے کیسے اللہ سے معافی مانگی، حالانکہ وہ تو بہت انہوں نے اللہ کا کام کیا تھا، لیکن ایک غلطی پر بھی کیونکہ اللہ کے اصولوں کو سمجھ چکے تھے وہ، اور میں اور آپ بس اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ تمہاری اپنی جانوں کے پاس سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ تمہیں جنگ بھی جتا سکتے تھے، لیکن تمہاری غلطیوں کی وجہ سے اللہ نے تم کو یہ ہار دی ہے، تاکہ تم ریئلائز کرو کہ تم کہاں غلط تھے۔ انشاءاللہ پھر آگے کل کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔